حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے حمص کا گورنر بنا دیا۔ آپ حمص روانہ ہو گئے اور 1 سال تک حضرت عمر فاروق کو حضرت عمیر کی کوئی خبر نہ پہنچی۔ جب 1 سال مکمل ہو گیا، حضرت عمر فاروق نے اپنے کاتب کو بلایا اور کہا کہ لگتا ہے کہ عمیر نے ہم سے خیانت کی ہے کہ 1 سال ہو چکا ہے اور اب تک عمیر نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، فوراً ان کی طرف خط لکھو۔ آپ نے خط لکھوایا اور خط کے آخر میں یہ بھی لکھا کہ اے عمیر، جیسے ہی میرا یہ خط تم پڑھو فوراً حمص سے مدینے کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور جو کچھ بھی مال و اسباب تمہارے پاس ہو وہ بھی تم ساتھ لیتے ہوئے آؤ۔ جب یہ خط حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے فوراً اپنا توشہ دان تیار کیا، مشکیزہ لٹکایا، ہاتھ میں عصا لیا اور روانہ ہو گئے۔ پیدل ہی حمص سے چلے مدینے کے لیے۔ کئی دن اور کئی رات کا سفر طے کیا۔ جب آپ مدینے پہنچے تو آپ کا رنگ متغیر تھا، چہرہ گرد آلود تھا، بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ آپ نے پہنچتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ حضرت عمر فاروق نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ اے عمیر، کیا حال ہیں؟ حضرت عمیر نے کہا کہ اے امیر المومنین، دیکھتے نہیں ہیں میرا جسم تندرست ہے، خون رواں دواں ہے، اور دنیا کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچ رہا ہوں۔ جس طریقے سے بیل کے سینگ کو پکڑ کر کھینچا جاتا ہے، دنیا کو میں سینگوں کی طرح کھینچ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، تمہارے پاس سامان کیا ہے؟ حضرت عمیر نے کہا کہ ایک توشہ دان، ایک مشکیزہ ہے اور ایک عصا ہے۔ آپ نے فرمایا توشہ دان کے اندر کیا ہے؟ حضرت عمیر نے کہا کہ اس توشہ دان کے اندر صرف ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں پانی ڈال کر پیتا ہوں، سالن بھی کھا لیتا ہوں، اسی پیالے میں پانی بھر کر اپنے سر کو دھو لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اور مشکیزہ کہا کہ اس مشکیزے کے اندر میں وضو اور پانی پینے کے لیے رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا عصا کا کیا کرتے ہو؟ حضرت عمیر نے کہا عصا کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کبھی کوئی کافر سے آمنا سامنا ہو جائے تو اسی عصا سے میں جہاد کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق یہ سن کر بڑے حیران ہوئے۔ آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی مال و متاع مال فہ لے کر آئیں گے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ حضرت عمیر کے پاس تو فقط توشہ دان ہے، پانی کا مشکیزہ ہے اور ایک عصا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے حیران ہو کر کہا کہ اے عمیر، تم پیدل آئے ہو حمص سے مدینے، کیا آپ نے سواری استعمال نہیں کی؟ تو حضرت عمیر نے جواب دیا، امیر المومنین، میرے پاس سواری تھی نہیں۔ آپ نے کہا کیا کسی مسلمان نے بھی تمہیں سواری نہ دی؟ حضرت عمیر نے کہا کہ اے عمر، نہ کسی مسلمان نے مجھ سے پوچھا اور نہ میں نے کسی مسلمان سے سوال کیا، بس میں اللہ توکل پر نکل آیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ تو پھر بڑے ہی برے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے آپ کا خیال نہیں کیا۔ حضرت عمیر نے کہا کہ اے عمر، مسلمانوں کی برائی نہ کرو، اللہ کی قسم میں نے ان کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ، تم نے حمص جانے کے بعد کیا کیا؟ حضرت عمیر کہنے لگے کہ اے عمر، میں نے وہاں کے صلحاء کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ مال فہ کو جمع کرو۔ جب انہوں نے مال فہ جمع کر لیا تو میں نے کہا کہ اب مستحقین کی فہرست بناؤ۔ انہوں نے مستحقین کی فہرست بنائی تو تمام کا تمام مال میں نے مستحقین میں ہی تقسیم کروا دیا۔ اے عمر، مال فہ میں سے اب کچھ نہیں بچا کہ میں آپ کے لیے بھیجتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے۔ پھر آپ نے کہا کہ چلو اب دوبارہ تجدید کرتے ہیں، دوبارہ آپ کو گورنری دیتے ہیں حمص کی، اب آپ دوبارہ حمص چلے جائیں۔ حضرت عمیر نے کہا کہ اے عمر، اب اللہ کی عزت کی قسم میں کبھی بھی گورنری کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں رسوا ہو کر نہیں مرنا چاہتا، اور میں اس کو بہت ہی مشقت والی پوسٹ سمجھتا ہوں، عہدہ سمجھتا ہوں، میں اس عہدے کو نبھا نہیں سکتا۔ اے عمر فاروق، اب میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ یہ کہا اور آپ نے اجازت طلب کی حضرت عمر فاروق سے۔ حضرت عمر فاروق نے اجازت دی تو آپ اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمیر کا گھر مدینے سے کئی میل دور تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ حمص کے گورنر رہے اور آپ نے کوئی مال جمع نہ کیا، آپ کو یقین نہ آیا۔ جب حضرت عمر اپنے گھر چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام حارث کو بلوایا اور اس کو 100 دینار دیے اور کہا کہ تم جاؤ عمیر کے 3 دن مہمان ٹھہرو، اگر وہاں پر کوئی عمارت کی نشانی دیکھو تو پھر تو کچھ بھی نہ دینا اور واپس چلے آنا، لیکن اگر وہاں پر عمارت کی کوئی نشانی نہ دیکھو تو میری طرف سے یہ 100 دینار حضرت عمیر کو دے دینا۔ اب حضرت حارث حضرت عمیر کے پاس پہنچے، سلام کیا تو حضرت عمیر نے کہا کہ جوان کون ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں حارث ہوں، حضرت عمر فاروق کا غلام ہوں۔ حضرت عمیر نے فرمایا کہ نیچے اتر آؤ۔ حضرت حارث کہتے ہیں میں نیچے اتر آیا تو آپ نے پوچھا بتاؤ حضرت عمر فاروق کے کیا حال ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں۔ کہا کہ مسلمانوں کے سناؤ؟ میں نے کہا مسلمان بھی خیریت سے ہیں۔ حضرت عمیر نے پوچھا کیا حدود قائم کرتے ہیں حضرت عمر؟ میں نے کہا بالکل حضرت عمر حدود قائم کرتے ہیں، اس لیے حد میں اپنے بیٹے کو کوڑے لگوائے جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حضرت عمیر حضرت عمر فاروق کے لیے دعا کرنے لگے، کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم میں ان سے شدید محبت رکھتا ہوں اور اے اللہ عمر بھی تجھ سے شدید محبت رکھتا ہے۔ حضرت حارث کہتے ہیں میں 3 دن تک وہاں پر رہا، لیکن میں نے وہاں پر فاقوں کے اور غربت کے ہی حالات دیکھے، حتیٰ کہ 3 دن تک انہوں نے روز 1 جو کی روٹی میرے لیے مقرر کر دی اور وہ خود بیچارے بھوکے رہنے لگے۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو حضرت عمیر نے کہا کہ اے حارث اب ہمیں شرمندہ نہ کرو، تم چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے میرے گھر والے فاقے میں ہیں۔ جب میں روانہ ہونے لگا تو میں نے 100 دینار کی تھیلی نکالی اور حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرت عمیر کی بارگاہ میں جب پیش کی تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت عمر نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت عمیر کہنے لگے میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ جب ان کی زوجہ نے دیکھا تو وہ کہنے لگے آپ قبول کر لیں، اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو چلو ہمارے یہاں کے غریب ہی استعمال کر لیں گے۔ حضرت عمیر کہنے لگے میرے پاس تو کوئی کپڑا بھی نہیں جس میں ان دیناروں کو لوں۔ تو بیوی نے اپنا دوپٹے کا ایک کنارہ پھاڑ کر دیا اور کہا کہ اس کے اندر لے لیں۔ حضرت عمیر نے وہ سارے دینار اس کپڑے کے اندر لے لیے اور فوراً آپ باہر نکلے اور باہر نکل کر تمام کا تمام غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ حضرت حارث جا چکے تھے۔ حضرت حارث جب حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ 2 خبر، کیا کوئی عمارت کی نشانی دیکھی؟ تو حضرت حارث کہنے لگے اے امیر المومنین میں نے تو عمیر کے گھر کے اندر کوئی عمارت کی روشنی نہیں دیکھی، کوئی خوشحالی نہیں دیکھی، میں تو وہاں پر تنگ دستی دیکھ کر آیا ہوں، وہاں پر قحط دیکھ کر آیا ہوں، بڑی ہی بری حالت ہے امیر المومنین۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ اے حارث اب یہ بتاؤ میرے 100 دینار کا کیا کیا؟ حضرت حارث کہنے لگے حضرت عمیر نے تو منع کر دیا لیکن ان کی بیوی نے لے لیے تاکہ وہاں کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو فوراً ایک خط لکھوایا اور کہا کہ جاؤ حضرت عمیر کے پاس اور اس کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ حضرت حارث دوبارہ گئے، حضرت عمیر کے پاس پہنچے اور آپ کو امیر المومنین کا پیغام دیا۔ حضرت عمیر حضرت امیر المومنین کے حکم کے پابند تھے، آپ فوراً مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے عمیر میں نے جو 100 دینار دیے تھے ان کا کیا کیا؟ حضرت عمیر نے کہا کہ جب آپ نے مجھے ان دیناروں کو دیا تو میں نے وہ دینار آگے بھیج دیے، اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے ان دیناروں کو کہاں خرچ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا یہ تقوی یہ ورع دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے کہ اے عمیر اب تم گورنری قبول کر لو۔ حضرت عمیر کہنے لگے اے امیر المومنین اب میں گورنری قبول نہیں کر سکتا، اب میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ یہ کہا اور دوبارہ گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا تقوی اور ایمانداری دیکھی، ان کا زہد دیکھا تو آپ دعا کیا کرتے تھے کاش
کہ سارے لوگ مجھے عمیر جیسے مل جائیں کہ میں ان کو ہر علاقے پر گورنر بنا دوں تاکہ اللہ رب ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں اس علاقے کے اوپر نازل ہوں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اپنے اصحاب کے ہمراہ بقیع الغرقد کے اندر گئے تو حضرت عمر فاروق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمنا کرو، تو ہر ساتھی تمنا کرنے لگا۔ ایک کہنے لگا اے امیر المومنین، اگر مجھے اللہ رب ذوالجلال اتنا مال دے تو میں اتنے اتنے غلام آزاد کروں۔ ایک کہنے لگا اے امیر المومنین، اگر اللہ رب ذوالجلال مجھے مال دے تو میں اتنا اتنا خرچ کروں۔ اور ایک کہنے لگا اے امیر المومنین، اگر میرے پاس مال ہو تو میں حاجیوں کو خوب زمزم بھر بھر کر پلواؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر پوچھا کہ آپ کی تمنا کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کاش میرے پاس عمیر بن سعد جیسے لوگ ہوتے کہ میں ان کو علاقوں کا گورنر بنا لیتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اونچا مقام تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب ایسے گورنر تھے مسلمانوں کے تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر مسلمانوں کو عروج دیا، مسلمانوں کو ترقی دی۔ تب مسلمانوں میں ایمانداری تھی تو اللہ رب ذوالجلال نے ان پر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ آج اگر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران خائب خاسر ہو گئے، بدنیت ہو گئے، لالچی ہو گئے، غاصب ہو گئے، تو اللہ رب ذوالجلال نے بھی ہم میں سے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ ورنہ یہی وقت تھا، یہی سورج بھی تھا، یہی چاند بھی تھا، اور اس زمانے کے اندر برکتیں اترتی تھی۔ کیوں اترتی تھیں؟ اس لیے کہ اس وقت کے حکمران نیک اور عادل تھے، اور آج کے حکمران نیک اور عادل نہیں ہیں، اس لیے ہر جگہ مسلمان پسپا ہو رہا ہے۔